ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے بڑا ہی اندھوناک، بڑا ہی خوفناک اور لرزا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ کراچی کے علاقے کارساز میں ایک باپ بیٹی گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے پیچھے ایک 4 کروڑ کی گاڑی لینڈ کروزر وائٹ پراڈو جو کہ ایک خاتون نتاشا چلا رہی تھی، وہ دندناتے ہوئے انتہائی سپیڈ کے ساتھ ان کو کچلتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ اس کے بعد نتاشا نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے پکڑ کے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ جناب یہ تو ذہنی مریضہ ہیں اور 5 سال سے ان کا علاج چل رہا ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب چنی لال صاحب جو کہ ماہر نفسیات کے ہیڈ ہیں ہاسپٹل کے، انہوں نے عدالت کے اندر یہ بات کہی کہ یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے، لیکن ہاں اس وقت جب لایا گیا تھا تب ان کی حالت صحیح نہیں تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ جناب یہ نفسیاتی مریض ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکیومنٹس دکھائیے، آپ بتائیے کون سی میڈیسنز یوز کرتی ہیں، تب انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کیس میں مزید کیا اپ ڈیٹ ہوئی ہے، کیونکہ آج اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ مے بی ڈیل ہو جائے، اور اس خبروں میں صداقت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ماضی میں کچھ اسی طرح کے معاملات اسی طرح کے کیسز میں ہوتے چلے آئے۔ تو سہیل شبیر صاحب بیورو چیف کراچی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا گفتگو کا سلسلہ ان سے آگے بڑھاتے ہیں۔ سہیل صاحب السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہوئی سر اس کیس میں؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں اپڈیٹ تو ابھی یہی ہے کہ ملزمہ کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے، اور جو ملزمہ کے وکیل ہیں عامر منصور قریشی، وہ خاصی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سب سے بہترین جو پہلے راستہ اختیار کیا تھا وہ جو ہے وہ انہوں نے نکالا تھا نفسیاتی مریضہ کا، کہ ان کو اس کا ایج دے کے باہر نکال دوں۔ لیکن جب ان کی کنٹرول سے باہر جب ہوا کہ جب چنی لال جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آئے، اور انہوں نے مکمل طور پر یہ جو ہے وہ رپورٹ شائع کر دی کہ یہ جو محترمہ ہے یہ مکمل طور پر اسٹیبل ہے، ہر طرح سے اسٹیبل ہے، کسی قسم کا کوئی نفسیاتی یا دماغی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیا راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے دیت کی رقم کے حوالے سے جو ہے وہ 68,50,000 اراؤنڈ کچھ ایسا ہی ہے نا، 68,50,000 پر بندے کی دیت کے والے سے، یہی ہے نا سہیل صاحب؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی کچھ آفریں جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ان کی فیملی کو بھجوائی جا رہی ہیں کہ آپ کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا، چیزیں کر لی جائیں گی، آپ اس کیس میں جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اس کی فیملی اسٹینڈ کر کے کھڑی ہوئی ہے، اور ان سے ہماری بات ہوئی ہے، جو ان کا بھائی ہے متوفیہ کا بھائی ہے، اس سے میری بات ہوئی ہے اسامہ سے، تو اس کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے پیسوں کی کوئی آج میں نے غالباً ان کی گفتگو بھی سنی تھی نا، وی آر ناٹ ہیئر فار اینی کمپنسیشن، وی آر ہیئر فار جسٹس، آئی گیس میں نے ایسا ہی سنا ہے ان کے منہ سے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ کسی صورت بھی کوئی بھی کمپنسیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ یہ آج ایک واقعہ ہوا ہے، یہ اس طرح اور واقعات ہوں گے اگر ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔ گورنر سندھ سمیت تمام لوگ ان کے گھروں پر پہنچے، مختلف قسم کی ان کو آفریں دے رہے ہیں، لیکن ان کا اپنے اوپر، اپنی ٹیم کے اوپر، خصوصاً جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے وہ خاص سے مطمئن ہے کہ اگر یہ لوگ کیس کو اٹھا کے رکھیں گے، یقینی طور پر ان کو انصاف ملے گا، اور اس کو جو نتاشا ہے اس کو جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ ہم دلوا سکیں گے۔ انہوں نے اس میں ایک نیا مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ صرف اس کو ہی نہیں، جو گاڑی جس کے نام پر ہے اس کو بھی، وہ تو کمپنی کے نام پر ہے میرے خیال سے۔ جی بالکل کمپنی کے نام پر ہے، اور کمپنی کے جو آنر ہیں وہ غالباً ان کے سی ای او جو ہے وہ ان کے شوہر ہیں، تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل تفتیش کرانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میری آئی او سے بات ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، تو آئی او نے کیونکہ اب ان کو چالان پیش کرنا ہے، چیزیں آگے بڑھانی ہے، تو انہوں نے تقریباً 7 سے 8 لوگوں کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے۔ اچھا آخری سوال مجھے سہیل ہی بتائیے گا، جیل میں جیسے عام ملزمان کو رکھا جاتا ہے ویسے ہی رکھا گیا ہے یا کوئی خاص رعایت ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، شروع دن سے ان کو خاص رعایت ہے، اسپتال میں نہ ان کو جیل یا تھانے میں رکھا گیا، وومن جیل میں نہیں رکھا گیا، وومن پولیس اسٹیشن میں نہیں رکھا گیا، ان کو فوری طور پر اسپتال شفٹ کر دیا، اور جو ابھی مجھے معلومات مل رہی ہیں کہ جو جیل کے اندر اسپتال بنا ہوا ہے اس کے اندر ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے، تو ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ وی وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے، زبردست، جس کا یہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سہیل صاحب، اس پر ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے۔ پاکستان میں اس طرح کے واقعات اللہ معاف کرے ماضی میں بھی ہوتے آئے، لیکن امید کرتے ہیں کہ اس بار انصاف ضرور ہوگا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے 2 روز پہلے بڑا ہی اندھوناک، بڑا ہی خوفناک اور لرزا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا۔ کراچی کے علاقے کارساز میں
ایک باپ بیٹی گھر کی طرف جا رہے تھے کہ ان کے پیچھے ایک 4 کروڑ کی گاڑی لینڈ کروزر وائٹ پراڈو جو کہ ایک خاتون نتاشا چلا رہی تھی وہ دندناتے ہوئے انتہائی سپیڈ کے ساتھ ان کو کچلتے ہوئے گزر جاتی ہیں۔ اس کے بعد نتاشا نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے پکڑ کے ان کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ جناب یہ تو ذہنی مریضہ ہیں اور 5 سال سے ان کا علاج چل رہا ہے، لیکن اس سارے معاملے کا ڈراپ سین اس وقت ہوا جب چنی لال صاحب جو کہ ماہر نفسیات کے ہیڈ ہیں ہاسپٹل کے، انہوں نے عدالت کے اندر یہ بات کہی کہ یہ نفسیاتی مریض نہیں ہے، لیکن ہاں اس وقت جب لایا گیا تھا تب ان کی حالت صحیح نہیں تھی۔ ان کے گھر والوں نے کہا کہ جناب یہ نفسیاتی مریض ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ آپ ڈاکیومنٹس دکھائیے، آپ بتائیے کون سی میڈیسنز یوز کرتی ہیں، تب انہوں نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس کیس میں مزید کیا اپ ڈیٹ ہوئی ہے، کیونکہ آج اس طرح کی خبریں نکل کر سامنے آ رہی تھی کہ مے بی ڈیل ہو جائے، اور اس خبروں میں صداقت اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ماضی میں کچھ اسی طرح کے معاملات اسی طرح کے کیسز میں ہوتے چلے آئے۔ تو سہیل شبیر صاحب بیورو چیف کراچی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا گفتگو کا سلسلہ ان سے آگے بڑھاتے ہیں۔ سہیل صاحب السلام علیکم سر، یہ بتائیے گا کیا اپ ڈیٹ ہوئی سر اس کیس میں؟ وعلیکم السلام۔ دیکھیں اپڈیٹ تو ابھی یہی ہے کہ ملزمہ کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا گیا ہے، اور جو ملزمہ کے وکیل ہیں عامر منصور قریشی وہ خاصی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سب سے بہترین جو پہلے راستہ اختیار کیا تھا وہ جو ہے وہ انہوں نے نکالا تھا نفسیاتی مریضہ کا، کہ ان کو اس کا ایج دے کے باہر نکال دوں۔ لیکن جب ان کی کنٹرول سے باہر جب ہوا کہ جب چنی لال جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آئے، اور انہوں نے مکمل طور پر یہ جو ہے وہ رپورٹ شائع کر دی کہ یہ جو محترمہ ہے یہ مکمل طور پر اسٹیبل ہے، ہر طرح سے اسٹیبل ہے، کسی قسم کا کوئی نفسیاتی یا دماغی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، تو انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیا راستہ اختیار کیا کہ انہوں نے دیت کی رقم کے حوالے سے جو ہے وہ 68,50,000 اراؤنڈ کچھ ایسا ہی ہے نا، 68,50,000 پر بندے کی دیت کے والے سے، یہی ہے نا سہیل صاحب؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی کچھ آفریں جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ان کی فیملی کو بھجوائی جا رہی ہیں کہ آپ کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا، چیزیں کر لی جائیں گی، آپ اس کیس میں جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح اس کی فیملی اسٹینڈ کر کے کھڑی ہوئی ہے، اور ان سے ہماری بات ہوئی ہے، جو ان کا بھائی ہے متوفیہ کا بھائی ہے، اس سے میری بات ہوئی ہے اسامہ سے، تو اس کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی قسم کے پیسوں کی کوئی آج میں نے غالباً ان کی گفتگو بھی سنی تھی نا، وی آر ناٹ ہیئر فار اینی کمپنسیشن، وی آر ہیئر فار جسٹس، آئی گیس میں نے ایسا ہی سنا ہے ان کے منہ سے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ کسی صورت بھی کوئی بھی کمپنسیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ یہ آج ایک واقعہ ہوا ہے، یہ اس طرح اور واقعات ہوں گے اگر ان کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا۔ گورنر سندھ سمیت تمام لوگ ان کے گھروں پر پہنچے، مختلف قسم کی ان کو آفریں دے رہے ہیں، لیکن ان کا اپنے اوپر، اپنی ٹیم کے اوپر، خصوصاً جو سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے وہ خاص سے مطمئن ہے کہ اگر یہ لوگ کیس کو اٹھا کے رکھیں گے یقینی طور پر ان کو انصاف ملے گا، اور اس کو جو نتاشا ہے اس کو جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ ہم دلوا سکیں گے۔ انہوں نے اس میں ایک نیا مطالبہ یہ بھی کیا ہے کہ صرف اس کو ہی نہیں، جو گاڑی جس کے نام پر ہے اس کو بھی، وہ تو کمپنی کے نام پر ہے میرے خیال سے۔ جی بالکل کمپنی کے نام پر ہے، اور کمپنی کے جو آنر ہیں وہ غالباً ان کے سی ای او جو ہے وہ ان کے شوہر ہیں، تو وہ ان کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل تفتیش کرانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میری آئی او سے بات ہوئی ہے کچھ دیر پہلے، تو آئی او نے کیونکہ اب ان کو چالان پیش کرنا ہے، چیزیں آگے بڑھانی ہے، تو انہوں نے تقریباً 7 سے 8 لوگوں کے بیانات جو ہے وہ قلم بند کیے۔ اچھا آخری سوال مجھے سہیل بتائیے گا، جیل میں جیسے عام ملزمان کو رکھا جاتا ہے ویسے ہی رکھا گیا ہے یا کوئی خاص رعایت ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، شروع دن سے ان کو خاص رعایت ہے، اسپتال میں نہ ان کو جیل یا تھانے میں رکھا گیا، وومن جیل میں نہیں رکھا گیا، وومن پولیس اسٹیشن میں نہیں رکھا گیا، ان کو فوری طور پر اسپتال شفٹ کر دیا، اور جو ابھی مجھے معلومات مل رہی ہیں کہ جو جیل کے اندر اسپتال بنا ہوا ہے اس کے اندر ان کو شفٹ کر دیا گیا ہے، تو ان کو ہر طرف سے جو ہے وہ وی آئی پی پروٹوکول مل رہا ہے، زبردست، جس کا یہ بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سہیل صاحب، اس پر ذرا ڈیٹیل میں آگے چل کے بات کریں گے۔ پاکستان میں اس طرح کے واقعات اللہ معاف کرے ماضی میں بھی ہوتے آئے، لیکن امید کرتے ہیں کہ اس بار انصاف ضرور ہوگا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی۔